ڈارون نے کہا ہم حیوان تھے تو ہم انسان بنے. حیوان بھی تو پہلے کوئی چیز تھا، وہ کہاں سے بنا؟ کہتے وہ ایک جراثیم سے بنا. ہم پوچھتے ہیں جراثیم کہاں سے بنا؟ وہ کہتے ہیں وہ کائی سے بنا. ہم نے کہا آنٹی کائی جو ہے، جو اوپر پانی کے اوپر کائی آ جاتی ہے، وہ کائی جو ہے وہ کس سے بنی؟ کہتے وہ پانی پر خود بخود آ گئی. ہم نے کہا وہ خود بخود کیسے آ سکتی ہے؟ کہتے یہ تو جواب ساڈے کو ہے کوئی نہیں، بس پانی پر آ گئی، آئی ہے، بنی پانی سے ہے. کہ بھئی وہ پانی کہاں سے ہے؟ پھر اس کا پانی سے جنم لے لیا، پانی کہاں سے ہے؟ کہتے اس کا نہیں ہم بتا سکتے، پانی شروع سے ہی ہے. چلو پانی شروع جو ہے تو وہ تو سیگا لیکوڈ، تے مادے دے وچ پہاڑ کداں بن گئے؟ یہ بھی ہے. سمجھ گئے؟ اب اللہ ایک تصور دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب قریش سے کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کو اب حقیقت بتانے لگے، ایک ہسٹری بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نا. اللہ تعالیٰ اب ایک ہسٹری بتاتے ہیں کہ تم ایسے سرکش نہیں ہوئے. ہم تم کو بتاتے ہیں اس سرکشی کی ہسٹری کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اور یہ بغاوت کی ہسٹری کیسے چلی ہے، یہ کس طرح سے سارے معاملات ہوئے ہیں، یہ کیسے ہوا. ایک ہسٹری بتانے لگے اللہ تعالیٰ، اور اس ہسٹری میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، یعنی سوا 2-4 لوگوں کے کوئی موجود نہیں ہے اس کے اندر نا. ایک گروہ فرشتوں کا ہے، ایک گروہ شیاطین کا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ انسانوں کا ہے، اور ایک خود اللہ کی ذات ہے. 3 مخلوقیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 مخلوقوں کے مقابلے کے اندر ایک وحدہ لا شریک لا ہے. وحدہ لا شریک لا 3 کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. اب وہ وحدہ لا شریک لا فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہم نے تم کو خلق کیا، ڈیزائن کیا ہم نے تمہیں، تمہارا ہم نے مادہ بنایا، پہلے مٹیریل تیار کیا ہم نے. فرمایا اس سے ایک بات سمجھ آتی کہ خلقناکم، ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، نہ کہ کسی ڈارون کے نظریے کے ذریعے سے خود بخود وجود میں آیا. ہم نے بنایا. اس ہم نے بنایا کے لفظ نے ساری دنیا کی تھیریز کو ہٹا کے تباہ برباد کر کے اللہ پاک نے ایک چوٹ لگائی. اللہ پاک نے کیا لگائی؟ چوٹ لگائی. جن لوگوں نے آج کا درس مس کیا ہے شروع میں، انہوں نے بہت بڑا درس مس کر دیا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا، میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، جو آج نہیں نہ آئے وہ جنہوں نے یہ درس نہ سننا، انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، سمجھ لیں آپ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، اور خلق بھی ہم نے جس وقت تمہیں کیا وہ پورے ارادے کے ساتھ کیا. اس خلق کے پیچھے ہمارا ایک خاص ارادہ تھا، اس ارادے کے پیچھے ایک خاص علم تھا، اور اس علم کے پیچھے ایک خاص حکمت تھی. ارادہ، علم اور حکمت. فرمایا یہ 3 چیزیں تیرے رب نے چاہا، اس چاہے جانے میں علم اور حکمت دونوں چیزیں موجود تھیں. اور چاہا اس نے، وہ چاہتا ہے جس کے اندر حیات ہو. کیا ہوتا ہے؟ اور وہ چاہتا ہے جس کے اندر قدرت بھی ہو، جس کے اندر قدرت بھی ہو. اب یہ 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں: حیات، علم، قدرت اور ارادہ. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ علم کے ساتھ حکمت خود بخود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. علم بنا حکمت کے اللہ کے ہاں نہیں مانا گیا. حیات، علم، قدرت، ارادہ. فرمایا اس نے چاہا جو زندہ بھی ہے، حی و قیوم، قدرت، ٹھیک ہے، قیوم بھی ہے، اور مرید، ارادے والا بھی ہے، اور علیم، اور علم ما حکمت، یہ وہ بھی ہے. اس لیے یہ کام اچانک نہیں ہوا، یہ باقاعدہ طور پر ایک پورا پلان کر کے چاہا گیا ہے. اور وہ پلان کیا ہے وہ ہم تمہیں بتائیں گے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں،
اگر تو آدمی اللہ کی بات مان لے اس کے نتائج اور ہیں، اور اگر آدمی موجودہ دور کے لوگوں کی رائے مان لے تو اس کے نتائج اور ہیں۔ اگر مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو آدمی جو ہے وہ اپنے آپ، جو اللہ نے پیدا کرنے کی تفصیلات اس میں بتائی ہیں وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو آدمی یہاں مختصر اللہ نے بیان 2 لفظوں میں بیان کر کے ختم کی، کئی جگہ پہ پوری تفصیل بتائی۔ اگر آدمی اس کو اللہ کی اس وجود کو سمجھ کر اور اس کے بعد اپنی خلقت پر پورا دماغ لڑاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی مینٹلٹی بہت اپر لیول کی بن جاتی ہے، وہ بہت اپر کلاس کا پرسن ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی سوچ کا فرق اس قدر کہ زمین و آسمان کا فاصلہ بھی کم ہے۔ یعنی ہم کہیں نا کہ نیچے زمین اور آسمان کے میں 2 مینٹلٹیاں پیدا ہو گئیں، ایک اوپر کی اور ایک زمین کی، تو یہ نچلی مینٹلٹی اور اوپر یہ تقابل بھی مزہ نہیں دے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ عرش الہی اور نیچے جو ہے پاتال، اتنا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 2 نتیجے سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلا آدمی یہ جب سوچتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا، اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کہا کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا کن سے، تجھے ہم نے بنایا ہاتھوں سے، فرمایا، اور ہاتھوں کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں تیرے رب کے ہاتھ جو ہے نا وہ دائنے ہیں، یعنی بابرکت ہیں دونوں ہی، اور ایک جیسی قوت کے ہیں۔ بڑی حکمت ہے یہ۔ مولانا صاحب کے سامنے ایک مناظرہ ہو رہا تھا، تو وہاں پر ایک ہمارے دوست آئے نہیں، انہوں نے دلیل کے طور پر کچھ پیش کیا، تو میں نے فوری طور پر یہ دلیل دی کہ خدا کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ مولانا کہ واہ 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 واہ، کیونکہ حضرت کو اس وقت وہ مناظرے میں میں نے جو لقمہ دیا نا، بتایا تو ان کا ہی تھا، تو وہ جب دیا موقع پہ لقمہ دیا ہوا ہوتا ہے، عالم کو اور تیز کر دیتا ہے، اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے۔ اور اچھے استاد جی بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری پارٹی ہار رہی ہے تو اس میں ایک آدھ لقمہ نہ دے کے کہتے ہیں یہ بھی تو بات ہے، تو وہ طالب علم کیچ کر لیتا ہے۔ میں بھی ایسے کر لیتا تھا، مولانا نے درمیان میں ایک ایسی بات چھوڑ جانی، کہنا اے بھی تو نال ہی ہے نا، بالکل وہ ان کا ہوں کہنا ہی کافی ہوتا ہے، انہوں نے ہوں کہا مجھے ہلا شیری ہو جاتی تھی، میں مناظرہ جیت لیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے 2 مینٹلٹیز پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے خلق کیا ثم صورناکم، اور تمہاری صورت بنائی۔ 2 مینٹلٹیز پیدا، ایک ہوتی ہے اللہ کی بارے میں کہ اللہ نے مجھے خلق کیا، اور ایک ہوتا ہے مینٹلٹی کہ ہم خود بخود بنے ہیں، ایک بات۔ دوسری مینٹلٹی ہم بندر تھے، ہم جراثیم تھے، ہم یہ تھے۔ انکل ڈارون، ٹھیک ہے نا، علیہ ما یستحق، جو ان پر وہی ہو جس کے وہ مستحق ہیں۔ وہ ڈارون کا ذہن، دیریا کہتا ہے میں خود بخود پیدا ہوا ہوں، یہ ایگنوسٹک اسم والا کہتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں، سارے بندوں کا رد۔ 2 مینٹلٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ ڈارون نے کہا ہم حیوان تھے تو ہم انسان بنے، حیوان بھی تو پہلے کوئی چیز تھا، وہ کہاں سے بنا؟ کہتے وہ ایک جراثیم سے بنا۔ ہم پوچھتے ہیں جراثیم کہاں سے بنا؟ وہ کہتے ہیں وہ کائی سے بنا۔ ہم نے کہا انٹی کائی جو ہے، جو اوپر پانی کے اوپر کائی آ جاتی ہے، وہ کائی جو ہے وہ کس سے بنی؟ کہتے وہ پانی پر خود بخود آ گئی۔ ہم نے کہا وہ خود بخود کیسے آ سکتی ہے؟ کہتے یہ تو جواب ساڈے کو ہے کوئی نہیں، بس پانی پر آ گئی، آئی ہے، بنی پانی سے ہے۔ کہ بھئی وہ پانی کہاں سے ہے؟ پھر اس کا پانی سے جنم لے لیا، پانی کہاں سے ہے؟ کہتے اس کا نہیں ہم بتا سکتے، پانی شروع سے ہی ہے۔ چلو پانی شروع جو ہے تو وہ تو سیگا لیکوڈ، تے مادے دے وچ پہاڑ کداں بن گئے؟ یہ بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ 2 مینٹلٹیز ہے کہ ہم جانور تھے، انسان بنے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم انسان تھے، ہمیں انسان پیدا کیا گیا، اور ایک مطلق خدا نے ہمیں بنایا، اور ایک رب جو عظیم ہے جس کے یہ 99 اسماء الحسنی ہے، تو آدمی کے اندر جو اس کے اچھے خیالات اور اچھا اس کی مینٹلٹی اس کے اندر سے جو نکلے گا نا، وہ ناقابل بیان ہوگا۔
قرآن میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، فرمایا ہم نے اس کو جب بنایا تھا تو ایسی احسن تقویم میں بنایا. پھر یہ اس نے وہ روحانیت کے سفر طے کیے کہ سبحان الذی ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. یہ تو اتنا پیارا ہمیں پھر لگا کہ ہم نے اس کو زمین سے اٹھایا لنوریہ، کہ ہم نے پھر اس کو دکھائیں، اپنی آیات کے مشاہدے کرائے. ہم نے تو لے گیا آسمانوں پر. اس کی مینٹلٹی اتنی بلند ہوئی کہ زمین و آسمان کی خل خاکی مادی مخلوق اس کے پاؤں کے نیچے آ گئی. سبق ملا ہے مجھے یہ معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اقبال کہتا ہے مجھے تو رسول اللہ کی معراج سے یہ سبق ملا کہ ساری مخلوقات حضور کے قدموں کی خاک بن کے رہ گئی ہے. بشر تو بہت اوپر والی چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے، عالم بشریت کا ہے. دیکھ لیں اقبال بھی حضور کو بشر مانتا ہے. تو جو ہے نا یہ بطور تفنن کے علامہ اقبال کی، وہ مجھے ایک آدمی کہتا یہ دیکھیں ان کا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ میں کہا سوی تھا انداز دن نے ایتو کی ثابت ہے بشریت. تو وہ کافی دیر پریشان رہا. تو نبی علیہ السلام یہ اچھا اللہ کہتا پھر اس نے خود ہی سوچا تو کسی نتیجے پر جب نہ پہنچا تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ پھر اپنی سوچوں میں اتنا گرا کہ جانور بھی نہیں گرتے. یہ گرتا ہماری نظروں میں بھی گر گیا اور اپنی نظروں میں بھی گر گیا اور شیطان کی نظروں میں بھی گر گیا. جس نے اس کو گمراہ کرنا کہتا ہو تو ساڑھے تو وڈا بھی کھوتا نکلے ہیں، سمجھ گیا اتنا گرا. یہ سیگمنٹ فرائیڈ کا بن گیا کیا؟ جنسی درندہ، ہاں جی. اور مارکس کا بن گیا یہ معاشی درندہ، ہاں جی. یہ دو درندگیاں اس کے اندر آ گئیں. ڈارون کا بن گیا یہ بندر. کیا بن گیا؟ خلقت کے حوالے سے کیا بن گیا؟ بندر. ادھر بن گیا درندہ، ادھر بن گیا بندر. تین مینٹلٹیز اس کے اندر آئیں. تو اس نے وہ سیولائزیشن، وہ کلچر، وہ عقیدے، وہ ثقافت برپا کی کہ آج اس کو اپنی برپا کی ہوئی ثقافتوں کے اندر خود سے گھن آنے لگی ہے، خود سے شرم آنے لگی ہے. اور اس کی ثقافت اور اس کے کلچر اور اس کے سسٹم نے خود اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنا کے رکھ دیا ہے، سٹریس اور تناؤ کا بنا کے رکھ دیا ہے. حتیٰ کہ یہ اپنے وجود سے اتنی نفرت کرنے لگا ہے کہ انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے جاپان کے اندر کہ اجتماعی طور پر خودکشی کرنا غیر قانونی نہیں ہے. آپ مل کے ایک کمرے کے اندر 500 آدمی بند ہو کے بٹن دبا دیں، امونیا گیس کا وہ پھیل جائے، آپ مر جائیں گے. قانونی طور پر آپ کو کوئی گناہ تصور نہیں کیا جائے گا، نہ مذہبی طور پر. اپنی جان لینے پہ مادہ ہو گیا اور پھر اور درندہ بنا تو اس نے دوسرے کی جان لینے کو بھی عیب نہیں سمجھا. اور درندہ بنا تو اس نے ماں بہن بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات میں بھی اس سے کچھ نہ سمجھا. اور درندہ بنا تو اس نے ساری انسانیت کو پاگل بنا کے بیوقوف بنا کے اقتدار کی دوڑ دھوپ میں لگ گیا. اب اس کہتا ہے میں سب کو رون دوں گا اگر مجھے نہ مانا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الیکشن ہوگا اور پھر نہ مجھے مانا گیا آیا تو پھر الیکشن ہوگا اور بار بار ہوتا جائے گا یہاں تک کہ میں کسی حکومت کو چین نہیں لینے دوں گا جہاں تک کہ میں دوبارہ نہ آ جاؤں. یہ ہے اقتدار کی بھوک، ہوس. ٹھیک ہے، اتنا مزہ ہے کرسی کے چکھنے کا. ایک دفعہ کوئی اس کو چکھتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہ ہٹتا نہیں. سمجھ گئے؟ یہ اللہ نے فرمایا دو تمدن اور دو مینٹلٹیز اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں. صرف خلقنا کے لفظ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے تمہاری پیدا کی. اور اگلا فرمایا کہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ ثم صورناکم. اور دوسرا ہم نے ہسٹری کے اندر یہ بات بتائی کہ نہ صرف تمہیں خلق کیا بلکہ ہم نے تمہیں صورت بشری دی. تو دو وجود سامنے آ گئے، ایک آدم اور ایک حوا.
ہم نے پھر سورناکم، ہم نے جیسے بنایا تھا، صرف خلق نہیں کیا، شیطان کو بھی بنایا تھا آگ سے اور فرشتوں کو بھی بنایا. سورناکم، پھر ہم نے تمہیں خوبصورت شکل عطا فرمائی، خوبصورت شکل عطا فرمائی. اب دونوں چیزیں انسین ہیں، یہ انسان سین ہے، فرشتے اور جن، یہ کیا ہے؟ انسین، غیر مرئی، ان کو آپ ٹچیبل نہیں، یہ ٹچیبل ہے. ہم نے تمہیں پھر ایک مادی صورت عطا فرمائی، اور صورت بھی فی احسن تقویم، ایسی عطا فرمائی. ہم نے اپنی طرف سے دل بنایا، دماغ بنایا، دماغ کے اندر ہم نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اور دل کے اندر ہم نے بصیرت عطا فرمائی. عقل اور بصیرت کا ایک پتلا بنایا، ایسا پتلا بنایا کہ آج کل دنیا کے فلسفے، حکمتیں تم پر قربان. ایک آدمی دوسرے آدمی کے منہ سے جب حکمت و دانائی کی باتیں سنتا ہے تو اس کو کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ لائک کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پرستش بھی کرنے لگ جاتا ہے. فرمایا کیسے تم بنے؟ ہم نے تو ایک کتاب لکھی، تم ایسے دانا اور حکم والے نکلے کہ تم 40 لکھ گئے. تم مودودی بن کے 100 کتابیں لکھ گئے، اور اشرف علی تھانوی بن کر 1600 کتابچے لکھ دیے، اور تم نے احمد رضا خان بن کر 30 جلدوں میں فتاوی ہی صرف لکھ دیا. اللہ اللہ، تم ہو کیا چیز؟ اور 100 جلدوں میں باقر مجلسی بن کے تم نے 110 جلدوں میں بہار لنوار لکھ دی. یہ کیا ہے جو ہم نے بنایا ہے کہ ہم نے بنایا ایک انسان حکمت و دانائی کے ساتھ، اللہ ہوتے ہم نے ایک کتاب لکھی، تم نے اس کتاب کی شرح لکھتے 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 لائبریریاں ہی بھر دی. ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے تمہیں کیا بنایا ہوگا. یہ اللہ نے یہاں پہ سورناکم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں صورت دی. وہ صورت یہی نہیں تھی کہ باہر سے ایک مجسمہ گھڑ دیا، بلکہ ہم نے وہ صورت ایسی بنائی کہ اس کے اندر ایک دل رکھ دیا اور ایک دماغ رکھ دیا. دیکھو تم کیا کمال کی چیز بنے ہوئے ہوگے ہیں. اب تو یہ تم اس وقت تم حق کو قبول کرتے تھے، اور ایک وقت تھا کہ تمہاری یہ صورت کیا تھی، یہ اب آگے بتانے لگے. بمشکل یہ ایک آیت ہوگی، یہ کہیں آپ کو اس میں سے نہیں ملے گی، میں تو اب سنا رہا ہوں آپ کو، چلو لکھی پڑھی تو ہوتی صاحب نے چیزیں یاد رکھنے کے لیے. لیکن فرمایا کہ دیکھو تم کیسے پیارے بنے، اتنے پیارے بنے کہ کلنا، ہم نے کہا للملائکاتی، وہ جو نور کے بنے ہوئے تھے اور جن کی جسامتیں اتنی بڑی ہیں کہ جبریل جیسے کہ جس کی جو جب زمین پر اترتا ہے تو مشرق اور مغرب بھر جاتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ، اتنا اس کا جسہ اور ویٹ ہے، اور اتنا لمبا اس کا ہاتھ ہے کہ وہ اس کا ایک ہاتھ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. زمین کا مشرق مغرب نہیں، پتہ نہیں کہاں تک مشرق جاتا ہے اور کہاں تک مغرب جاتا ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتایا کہ مشرق کہاں جاتا ہے اور مغرب، آپ تو سمت بتا سکتے ہیں، اس کی سمت کی حد کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس اس کی حد کا کلومیٹر ہو تو میرے علم میں ضرور ارشاد فرما کر جائے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کے علم وسیع و سائنس و ٹیکنالوجی سے پورا علم حاصل کروں جو علم ہمارے ساحل ادیم صاحب نے حاصل فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں وہ لیلا باندھنے کے لیے، کوڑا باندھنے کے لیے اوپر کے نا سریا پر جاتے تھے، میں کہ اتنے چارہ کون پاؤن جاتا، اتنے انہوں نے ملازم رکھا سی ہے جی. عالم جب دنیا کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یقین جانیں مجھے ہنسی آتی ہے. امریکہ میں نہیں رہا، یہ کہیں امریکہ لفظ کی بجائے نا ام کے ساتھ جو ہے نا فے لگا دے، بلکہ اس میم کو نیچے کر دے، ایسے کر کے اوپر فے لگا دے، افریقہ بن جائے گا. اس کے جنگلوں میں رہا ہوا آدمی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے سوچا کریں. فرمایا ہم نے بنایا تو ہم نے فرشتے بنائے، اور ایک کی کان کی لو سے یہاں تک کندھے تک درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا. کتنا؟ میں اس ایسے ہیں ہمارے فرشتے، ہم نے ان سے بات کی جو لمحوں میں مشرق و مغرب میں گھوم جائیں. ہم نے کہا جبریل اس کو الٹ دو، تو جبریل نے اس کو یوں کر کے انگلی کے ساتھ الٹ دیا. ہیں اللہ اللہ اللہ، بستی الٹ دی، تو اسی صفحہ نے الٹ سکتے. ٹھیک ہے نا، تو بستیاں الٹیاں جا رہی ہیں، اللہ کی ایسی مخلوق ہے. فرمایا للملائکاتی،
ہم نے پھر تم کو بنایا، اور بنانے کے بعد ان سے کہا اور شیطان سے بھی کہا، کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے اللہ نے اسی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ جب کہ ہم نے تجھے حکم دیا، اگلی آیت کے اندر آتا ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا، اس کو بھی اللہ نے سب کو کہا، وہ بھی تھا، شیطان اکیلا نہیں تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں وہاں شیطان اکیلا تھا، ملائکات بھی سارے تھے، اور وہاں جنات بھی، جو مقربین جنات تھے وہ بھی سارے تھے۔ یہ جنوں کے اندر سردار آدمی تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار تھا، اللہ سے آخر اللہ نے جو اس کو بلایا ہے کوئی خاص ہی آدمی ہوگا جو بارگاہ الہی میں گیا ہوگا، ہے جی، ذرا سمجھا کریں، عام آدمی کو نہیں بلایا جاتا۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں جب ہونے پر آتے ہیں، بعد کو تو پتہ ہوتا ہے میں بڑا حاجی ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کہا سب کو کہ تم آدم کے سامنے، یا آدم کی طرف، کہتے ہیں یہ لی آدم دراصل الا آدم، لی یا بمانی الا کے ہیں، کہ آدم کی طرف سمت کر کے، جیسے کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے کر دیا سجدہ، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ہوتا ہے دھوکے باز کو کہتے ہیں، اللہ نے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا، اس کو دھوکے باز کہا۔ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ جھکنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ کا پورا گروہ ہی تھا، وہ کھڑا رہا، سارے جھک گئے۔ فرمایا ہم نے اتنا پیارا تم کو بنایا، اتنا پیارا تم کو بنایا کہ ہم نے سب فرشتوں کو اور اس وقت کے جتنی بھی نیک اور مقدس روحیں تھیں سب کو تمہارے سامنے، جو تم کس قدر مقدس اور نیک ہمیں چاہیے تھے کہ ہم نے سب نیکوں کو، یعنی ہم چاہتے تھے کہ تم وہ بنو جو نیک جنات میں سے بھی سب سے اوپر کی مخلوق ہو اور فرشتوں میں سے بھی اوپر کی مخلوق ہو، ایسا ہم چاہتے تھے تمہیں۔ سجدہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا مقام ان کا مقام نہیں ہے، تم خلیفہ، ہم تم کو جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تم وہ چیز ہم کو بن کر دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا اے قریش یہ سوچو کہ ہم تمہیں کس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، کس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا اس وقت تیرے رب نے کہ ہم نے اسے کہا کہ ہم تجھے کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلنا للملائکتی، ہم نے ان سے یہ بات کی اور ان سے کہا کہ تم اس وقت سب کے سب سجدے میں پڑ جاؤ۔ ابلیس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لے کہ بعض مسیحی اور یہودیت کے فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابلیس پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ یہ باتیں ہمارے پاس بھی آئی ہیں اور یہ باتیں ہم نے ان کی تفسیروں سے غلط اخذ کر کے لی۔ قرآن نے اس کی وضاحت وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ کے حوالے سے کر دی کہ یہ ایک ناری مخلوق ہے، نوری مخلوق نہیں ہے۔ یہ نہیں دوبارہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھنا کہ میں بڑی باتیں اس میں حل کر رہا ہوں۔ فرمایا اس نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیا مانا آقا اللہ تسجدو از امرتکا، جب میں تجھے حکم دے چکا تھا پھر کون سی آڑ یا چیز رکاوٹ میں آ گئی کہ جس کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس کے مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیں تو آدمی کو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ باتیں شیطان کی ہو رہی ہیں، میں کر انسان کی رہا ہوں۔ جس نے اس قصے سے کچھ حاصل کرنا ہے، کیا مطلب کہ جو آدمی اللہ کی احکام کے اندر کسی چیز کو بھی خود ہی رکاوٹ بنا دیتا ہے یا بنی ہوئی چیز کی رکاوٹ کو ختم نہیں کرتا اور اس کو گرا کے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ آدمی بھی شیطان ہی ہے۔
جب اللہ نے کہا ہے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ جاؤ جہاں نیکیاں نہیں ہوتی، جا کے کسی نیکی والے مقام پر ہو، تو پھر جان بوجھ کے بیٹھے رہنا، اذان ہو گئی نماز کے لیے نہ آنا، روزے آ گئے نہ رکھنے، روپیہ بڑا ہی آ گیا حج کرنے کو جانا ہی نہ، ہیں جی سب کچھ ہو گیا، لیکن نہیں جی اب ہم نے نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے کاشف صاحب درس دے رہے ہیں، نیند آئی ہوئی ہے، درس سننے نہیں جانا، گھر سن لیں گے، فیس بک پہ سن لیں گے، ٹائم ہے، اللہ نے کہا پھر لاؤ، ٹھیک ہے نا، لائیو ہی جنت دیکھ لیو، پھر تو میں دکھا دوں گا سارے، کیونکہ تسی لائیو دے بہت زیادہ شوقین ہو بھی ہم فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب تے ہی اللہ نے جنت پر دینی ہے، وہ دیکھ لیا کریے اتنے بہ کے، ہائے 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 ہائے، داخل نہیں ہوتے تسی یہ کیونکہ لائیو فیس بک پہ ہے جی، وہ نیم تے لینی ہے ڈائریکٹ تے اے سننا ہاں انڈائریکٹ، تھانوں ادھر جنت سے جان دے، میں تو آپ اتنے کھڑے تے کھڑے ہوئے نا، تھانوں تسی دیکھی تہاڈا کردا کی ہے، سمجھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں تجھ کو کس نے کہا، روکا، تو اس نے اب آگے سے جناب استاد جی کو دی دلیل، ٹھیک ہے، منطقی دلیلیں دینے پر آ گیا، کہتا شاید اس نے تہذیب پڑھ رکھی تھی منطقی کتاب، کہتا قالا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہت زیادہ بہتر ہوں اور اعلیٰ ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے پیدا کیا تم نے خاک سے، آگ سے اور خاک سے کے درمیان میں کیا فرق، کیا اس کے ساتھ نسبت ہو سکتی ہے، آگ ایک افضل چیز ہے جی، اور خاک کیا ہے، زمین پر گرا ہوا، تم اس کو کہتے ہو کہ تمہیں میں سجدہ کروں۔ اللہ کے سامنے اس نے اپنی افضلیت کی دلیل دی، کیا دی، ٹھیک ہے، یہ افضلیت کی دلیلیں نہیں دینی چاہیے، سمجھ آ گئی، اس میں اپنے آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح کی اپنی افضلیت ہونے کی کہ ہمارا فرقہ ہی ناجی ہے جی، دوجا فرقہ باجی ہے، سمجھ گئے نا، یہ ناجی اور باجی فرقہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اپنے فرقے کو نہ سمجھا کریں، اپنے آپ کو افضل، جب آدمی کسی پہ طنز، تان یا تنقید، بلائے تنقید کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو افضل کہہ رہا ہوتا ہے، اور کس کی راہ پر ہوتا ہے، شیطان کی راہ پر۔ کہاں اب اس نے ایک نا اس چیز کو ہمارے ہاں کہتے ہیں سغرا کبرا اور نتیجہ، جب ہم پڑھتے ہیں نا منطق پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نا ایک اس کو لاجک جس کو کہتے ہیں، لاجک جب ہم پڑھتے ہیں، لاجک کی بکس پڑھا، ابتدائی ہے یہ چیزیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم بات بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی بات ایک تو ہے کہ آگ خاک سے افضل ہے، پہلا مقدمے کا حصہ یہ بن گیا، دوسرا افضل غیر افضل کے سامنے نہیں جھک سکتا، ٹھیک ہے، لہذا آگ خاک کے سامنے نہیں جھک سکتی، ایک تو اس نے یہ صبر کیا، پھر اس نے کہا افضل کی جو فرع ہوتی ہے، یعنی ایک چیز ہے بنیادی طور پر اور فرع اس کی ہوتی شاخ، کہتا ہے افضل کی جو فرع ہے وہ غیر افضل کی فرع کے آگے نہیں جھک سکتی، ٹھیک ہے، اب کہتا ہے میں فرع ہوں آگ کی، یعنی آگ بنیادی چیز ہے، میں اس کا پیدا اس سے نکالی ہوئی چیز ہوں شعلے سے، اور آدم فرع ہے خاک کی، اس لیے میں آدم کے آگے نہیں جھک سکتا، اس پہ یہ ہے ابلیس کی عقل اور ذہانت جس کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا، لیکن یہ کیا تھا، یہ ایک مغالطوں کی آپ سمجھ لیں گٹھڑی تھی جو اس نے خود ہی آپ پہ بیٹھ کے تیار کی ہوئی تھی، بابے نے خود ہی تیار کی ہوئی تھی، کیونکہ اول بات ہی اس کی بنیادی طور پر غلط تھی کہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ آگ خاک سے افضل ہے، یہ اس کو کس نے بتایا، آگ اور خاک دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، کسی لحاظ سے یہ افضل ہے، کسی اعتبار سے وہ افضل ہے، پھر یہ بات ہی اس کا دعویٰ باطل تھا کہ افضل غیر افضل کے سامنے نہیں جھکتا، یہ بھی اس نے بات، دونوں باتیں اس کی بنیادی طور پر ہی غلط ہی تھی،
اس لیے یہ اس کا مفروضہ بھی تھا اور یہ بات اس کی محمل بھی تھی کہ اس نے محمل بات کے اندر جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جی افضل کی فرح غیر افضل کی فرح سے افضل ہوتی ہے، یہ بات ہی ٹھیک نہیں تھی۔ فرمایا جب وہ نافرمانی اختیار کر گیا تو فرمایا کافر اور نافرمان کی عقل کی نورانیت کیا تھی؟ وہ تو عقل سے نورانیت جاتی رہی اور اس میں اندھیرا پن اور ظلمات بھر گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا۔ اس سے ایک نکتہ کیا سامنے آتا ہے کہ ہر وہ شخص شیطان کا وارث ہے جو شخص اپنی رایت اور اپنے کوئی کشف کو یا وجدان کو شرعیت کے مقابلے میں لے کر آتا ہے۔ ہر وہ شخص شرعی حکم کے مقابلے میں اپنی رائے یا اپنا کشف بیان کرنا یا اپنا وجدان بیان کرنا، شیطان نے یا تو یہ بات کو دیکھا ہے یا رویت ہے اس کی یا رائے ہے یا کشف ہے اس کا یا وجدان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت مطہرہ کے مقابلے میں کوئی بھی دنیا کا آدمی کہے یہ میری وجدان ہے، یہ وجدان ڈاکٹر طاہر القادری کو بہت ہوتا ہے آج کل، پہلے بھی اس کی جب یہ میرا وجدان ہے، میں کہا ہٹ جاؤ، شریعت ہے وجدان ہے جی۔ جتنے یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے بابا جی نے وہ چیز غائب کی ہے جی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی بابا جی کر سکتے ہیں، وہی وجدان عقل، پھر کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، بس یہ میرا اپنا ایک ادراک ہے جو مجھے تسلی ہے اس پر، تو چلو رکھو تسلی، دلیل تو نہ ہوئی، شرعی دلیل کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ تو اس نے اللہ پاک کے سامنے یہ بات اس نے کہا کہ میں بہت افضل ہوں، اس لیے اللہ پاک نے اس کا یہاں پر رکھا کہ تم جو کہتے ہو کہ میں روحانی اور اخلاقی طور پر برتری ہے اور جسمانی مادی اور عقلی لحاظ سے ہر لحاظ سے میں اس کے اوپر، تو اللہ نے فرمایا اس نے یہ بات یہاں تک کی، اللہ نے فرمایا کہ اس نے جب شیطان نے یہ باتیں کی اللہ کے سامنے، تو یہ اللہ پاک نے ایک ہسٹری بتانی شروع کی۔ اب اس کو کسے کو میں نے اس طرح نہیں جانے دینا کہ میں آپ کو دوا دو چھیتی نہیں، آپ ہیں طالب علم، آپ اس کو گھر جا کے سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے، تو جب وہ سوال پیدا ہوں گے تو وہ کیوں، میں نہیں چاہتا، یہ قصہ ہے سننے میں بڑا مزیدار۔ ایک آدمی یہاں پر آتا ہے، اس کا نام ہے شہزاد، وہ کہ ہر دفعہ، میں نے یہ کئی 2-4 سال پہلے کہا تھا کہ میں یہ تقریر سناؤں گا، وہ کہتا جی میں آؤں گا، ہے جی وہ سنائیں، ہر دفعہ مجھے کہا وہ سنائیں۔ اب اس کو پتہ نہیں، وہ میں نے کچھ ایسے انٹرسٹنگ طریقے سے بات کی، اس کے دل میں بیٹھ گئی، قصور اس کا بھی کوئی نہیں بیچارے کا، وہ اب سوچتا کہ وہ تقریر کاش صاحب نے منہ سننی بھی، میں تو وہ سنا دوں گا، اب میں سنا رہا ہوں، اب وہ آ نہیں رہا، تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بات بتا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اس بات کو اس لیے پڑھانا ہے کہ اس قصے سے جو مقصد اللہ نکالنا چاہتے ہیں، قصے کی لذت کے اندر وہ مقصد فوت نہ ہو جائے۔ یہ جو بحث اللہ پاک نے کی ہے، اس بحث کے اندر وہ مقصد نہ فوت ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اتنی بات تک اب تک کہ شیطان کو انسان سے اصلی جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو مجھ پر کیوں ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ترجیح کو وہ اب غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور انسان ایسا بدبخت ہے وہ اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے ساری زندگی لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو انسان جھوٹا پڑھوا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تجھ سے افضل ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ جو بندے کا حمیتی ہے، بندہ اپنے شیطان کے پیچھے معاذ اللہ اپنے اللہ کو جھوٹا کروا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا نوکر بے ایمان نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے بے ایمان ہے۔ میرا نوکر ہی ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ میرے پیچھے چیزیں اٹھا کے وہ باہر جا کے اس کے ساتھ مل کے عیاشیاں کرے، تو کہے آج میں بہت دھوکھا دے ہیں، تو جناب آؤ چلیے آپ دونوں مل کے فلم بھی دیکھ کے آنے ہیں، ایس چیز دی آپ فلانی شے کھا کے آنے ہیں، وہ کہاں سے چرائے ہیں، کہتا
جب باس ادھر ہی ہوتے تھے اس وقت ہی میں اٹھاتا تھا. ایک میرا نوکر کہتا ہے, وہ چور تھا, وہ کہتا ہے میں نے کہا تم کیسے چراتے تھے؟ پکڑا گیا. کہتا جب آپ میرے پاس بیٹھے ہوتے تھے آپ کے سامنے تو میں لے کر جاتا تھا. اس نے یعنی دلیل دی بھی جو سامنے چرائے ہوئے پیسے ہوتے وہ چوری نہیں ہوتی. میں نے کہا میں کیا کرتا؟ کہتا آپ بیٹھے پڑے ہوتے تھے, ٹیبل پہ پیسے پڑے ہوتے تھے, میں صفائی کرنے کے بہانے اس میں سے ایسے کر کے کھسکا لیتا تھا. اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ ہے. میں کہا اچھا جی کمال آدمی کتنا تمہارا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادھر بھیجا کہ وہ دنیا کے اندر جائے, تو جا کر کے یہ کام کر کے. اب شیطان یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اس کو کہا کہ میں نے کرایا ہوا تمہیں سجدہ اور تم قریش لگے ہوئے اس کے پیچھے. وہ کہ کچھ بھی نہیں ہے گے, اسی تو فیک کوئی 4 سال تھوڑی عبادت دے کڈے ہے, ہاں جی ہم ثابت کرا دیں گے. کہ وہ کہے گا کہ ہم نے تو پھر کوئی 4 سال عبادت کی اللہ تجھے اکیلا مان کر. اس نے تجھے 1 سال بھی عبادت نہیں کی جب سے پیدا ہوا ہے. جب سے قریش پیدا ہوئے ہیں کہ سارے کے سارے کافر ہیں, پیدائشی کافر, نسلی کافر, پکے ٹھکے مقلد کافر ہیں جی.